الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کا آیت 107 سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اور اس سے پہلے سورہ نحل تو عام صورتیں ہیں، ان کے تعارف میں نے لکھا ہے کہ یہ مرحلہ اتمام حجت میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ہجرت کا مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ ہجرت کی دعا پیغمبر کے لبوں پر جاری ہوئی ہے، اور اس میں جس طرح کہ میں نے وضاحت کی بڑی بشارتیں چھپی ہوئی ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ملنے والی ہے۔ یہ بادشاہی دعوت کے اس کام کو اس کے اکمال تک پہنچانے کے لیے سلطان نصیر بن جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اس سرزمین میں اب حق کا غلبہ قائم ہو جائے گا، باطل کو اب یہاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جانا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ کا یہ مضمون پیش نظر رہے تو ہجرت اور برات کی صورتوں میں، اتمام حجت کے آخری مراحل کی صورتوں میں جب سورہ بالعموم خاتمے کو پہنچتی ہے تو برات ہی کا مضمون بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی مضمون پچھلی نشست سے شروع ہو گیا تھا، اور فرمایا تھا کہ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا۔ ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، بات کو جن جن پہلوؤں سے واضح کرنا تھا واضح کر دیا۔ اے پیغمبر، اب ان سے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ان کے پروردگار کی طرف سے یہی علم دیا گیا تھا، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے، یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ اپنی بدبختی کے پروانے پر دستخط کر رہے ہو تو اس کے نتائج دیکھ لو گے۔ ہم نے اور ہمارے پیغمبر نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، یہ پیغام تم تک پہنچ گیا، تمہارے اندر سے ایک پیغمبر نے اٹھ کر ہماری حجت تم پر پوری کر دی۔ اب ایمان لانا نہ لانا، اس میں ہم نے جبر روا نہیں رکھا، یہ فیصلہ تم ہی کو کرنا تھا۔ نہیں کرتے ہو اب نتائج کا انتظار کرو۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اس سے پہلے اہل کتاب میں سے اس علم سے بہرہ یاب ہوئے، جن کو پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت دی گئی اور انہوں نے اس ہدایت کی قدر پہچانی، وہ جب اس کو سنتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے۔ یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ یہ اس کا وعدہ تھا، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہی تھا۔ یعنی وہی اس کائنات کا خالق ہے، اس نے انسان کی سب ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام کیا ہے، اسی نے انسان کے اندر ہدایت کی طلب رکھی ہے، اور اسی نے اس طلب کو پورا کرنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے تو اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی بشارت نہیں ہے کہ جیسے پیغمبروں نے کہا تھا کہ اس کا پیغمبر آئے گا، اور جیسے پیغمبروں نے کہا تھا کہ اس کی کتاب نازل ہوگی، اور جیسے یہ بشارت دی گئی تھی کہ ہم اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالیں گے، وہ سب پورا ہو گیا۔ یہ اس کا وعدہ تھا، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہی تھا۔
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اس کو سن کر وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور یہ ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اس طرح کی آیات ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے تھے کہ کسی کے سجدہ ریز ہونے کا ذکر ہے یا براہ راست مخاطبین کو کہا گیا ہے کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، تو خود بھی سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید کو اسی زندہ تعلق کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے، اور اس طرح کے موقعوں پر جیسے ہم قرآن مجید کی بات کا جواب دیتے ہیں، یعنی اگر کسی جگہ عذاب کا ذکر ہے تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، شہادت کا ذکر ہے تو اپنی شہادت پیش کرتے ہیں، اس طرح کے موقعوں پر سجدہ ریز بھی ہو جانا چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ تو اس طریقے سے اس قرآن کو سنتے ہیں، اس طریقے سے اس قرآن کے امتثال امر میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس طرح سے اس قرآن کی قدر کرتے ہیں، اس لیے تم ناقدری کر رہے ہو تو کرتے رہو۔ اس میں بھی وہی اصول ہے جس کی وضاحت کی ہے کہ ہدایت کے باب میں یہ ضروری ہے کہ انسان کو جو ہدایت پہلے حاصل ہوئی ہے وہ اس کی کتنی قدر کر چکا ہے۔ اس نے اگر فطرت کی ہدایت کی قدر کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے ہدایت آئے گی تو لپک کر قبول کرے گا، بحث کر سکتا ہے، کسی چیز پر سوال کر سکتا ہے، برسوں اس کے بارے میں اپنے اشکالات پیش کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک طالب علم کا سفر ہوگا۔ اس کے ہاں عناد، ہٹ درمی، ضد، الزام تراشی، جھوٹ، اس طرح کی چیزیں راہ نہیں پا سکتی۔ وہ سیدھی بات کرے گا، بات کو سمجھنا چاہے گا، سوالات کرے گا، لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی تو پکار اٹھے گا کہ یہ تو میرے پروردگار کا وہی وعدہ پورا ہوا جو اس نے ہم عاجز انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا تھا۔ تو یہاں اہل کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے صالحین بھی ایک روایت میں کھڑے ہیں، ان کی طرف پیغمبروں کا پے در پے آنا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کی کتابیں پڑھی ہیں اور اپنے پیغمبروں سے یہ پیشین گوئی بارہا سنی ہے کہ ایک آخری نبوت بھی آنے والی ہے، اس لیے ان کے لیے تو یہ اللہ کے وعدے کا پورا ہونا ہے اور وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح بعض دوسرے مقامات پر مشرکین عرب کو توجہ دلائی ہے کہ اگر کسی اور دلیل پر اطمینان نہیں ہو رہا تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل شہادت دے رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے پروردگار نے خوشخبری دی تھی، وہ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو یہاں ان کے رد عمل کو بیان کیا ہے، صالحین اہل کتاب کا رد عمل۔ چنانچہ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ صالحین اہل کتاب کا ذکر ہے، یعنی یہ کون لوگ ہیں جن کو علم دیا گیا، یہ کون لوگ ہیں کہ جو قرآن کو سننے کے بعد اس طرح سجدے میں گر پڑے۔ یہ صالحین اہل کتاب کا ذکر ہے، اہل کتاب کے وہ نیکوکار لوگ جو کسی تعصب میں مبتلا نہیں تھے، جو اپنے نبیوں اور صحیفوں کی پیشین گوئیوں سے واقف تھے، یعنی جانتے تھے کہ ہمارے ہاں تو یہ منادی کی جاتی رہی ہے، ہم تو ایک مسیح کا بھی انتظار کر رہے تھے، ہم ایک پیغمبر کا بھی انتظار کر رہے تھے، جو اپنے نبیوں اور صحیفوں کی پیشین گوئیوں سے واقف تھے اور ان کی روشنی میں ایک رسول اور ایک کتاب موعود کا انتظار کر رہے تھے۔ یہی بات ان کو کہی بھی گئی تھی کہ وہ نبی آئے گا، اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نام سے اپنا کلام ڈالیں گے اور وہ تمہیں یہ سب بشارتیں دے گا۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ اسی مبارک گروہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی اہل کتاب کے صالحین، یہ اسی مبارک گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی کہ تم قریش اور بنی اسرائیل کے مکذبین، یعنی جو جھٹلا رہے ہیں، تم قریش اور بنی اسرائیل کے مکذبین کو سنا دو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میرے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ اہل علم کا ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو اس قرآن کو سن کر بے تحاشا سجدے میں گر پڑتا ہے۔ ان کا رد عمل تم سے بالکل مختلف ہے۔
وہ تو اس کو سنتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تو پروردگار نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا وہ پورا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس ایفائے وعدہ کو دیکھ کر اس پر گریہ مسرت و شکر اور گریہ خشوع کی دوگنا کیفیت و حالت طاری ہو جاتی ہے، یعنی انہیں خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خشوع، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے تذلل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پروردگار نے کیا کرم فرمایا، کس طرح سے ہماری ہدایت کا اہتمام کیا۔ گریہ شکر و مسرت کا پہلو تو اس میں ظاہری ہے، یعنی یہ کہ انسان شکر کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے تو آنکھیں بہہ نکلتی ہیں، بہت زیادہ خوشی اور مسرت ملتی ہے تو اس وقت بھی آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ پہلو تو ظاہری ہے۔ زیادت خشوع کا اس میں یہ پہلو ہے، یعنی انسان کے اندر جو پروردگار کے سامنے اپنی عاجزی کا احساس پیدا ہوتا ہے اس میں بھی زیادتی ہوتی ہے، تو اس کا یہ پہلو ہے کہ اس سے آخرت کے وعدے کی از سر نو یاد دہانی ہوئی ہے کہ جس رب نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا لازماً وہ اپنا آخرت کا وعدہ بھی پورا کر کے رہے۔ یہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس پر ہماری کتاب نازل ہوگی، اس کے منہ میں ہم اپنا کلام ڈالیں گے، وہ اس کو ہمارے نام سے پیش کرے گا، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوتا ہے۔ ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو گیا تو وہ خیال کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور وعدہ بھی تو ہے جو سب سے بڑا وعدہ ہے، اور وہ یہ کہ تم سب ایک دن اٹھائے جاؤ گے، موت پر زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے جو انسانیت کو دی گئی ہے، تم پروردگار کی بارگاہ میں اٹھو گے تو وہاں تمہارے لیے کامیابی اور ناکامی کے دروازے ہوں گے، اس میں کامیابی کے دروازے کے قفل کھولنے کی کوشش کرو، تو وہ وعدہ بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا ہو جائے۔ اس کو بیان فرمایا کہ اس طرح ان میں خشوع پیدا ہوتا اور یہ خشوع بڑھتا چلا جاتا، اور اس طرح وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اور یہ چیز ان کے لیے آنسوؤں کے بہنے کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ شکر کے آنسو ہیں، یہ مسرت کے آنسو ہیں، اور اس کے ساتھ خشوع اور عاجزی کے جذبے کا ظہور ہے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ انہیں اس پر اعتراض ہے کہ تم اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہو۔ یہ قرآن مجید جب انذار کر رہا ہے تو اپنے اسلوب کے لحاظ سے جگہ جگہ اعتراضات کو زیر بحث لے آتا ہے۔ یہ اعتراضات گریز و فرار کے راستوں کے اعتراضات، یعنی ایک آدمی سوال کرتا ہے تو سوال کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی جگہ سے سوال اٹھتا ہے، کوئی بات ہے جس کے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سوالات طالب علموں کے سوالات ہیں، عاجز بندوں کے سوالات ہیں، راہ حق کے سچے طلبگاروں کے سوالات ہیں، اور وہ سوالات جو گریز اور فرار کرنے والوں کے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ سوالات کہیے، اعتراضات کہیے۔ اب یہاں کیا اعتراض ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ تم رحمان رحمان بہت کرتے ہو، ہمارے ہاں تو یہ لفظ اتنا استعمال نہیں ہوتا، اب یہ کوئی بات ہے؟ یعنی رحمان کے معنی کیا ہے اس سے واقف، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس سے بھی واقف، اس کا زیادہ ذکر کیوں آ گیا؟ تو یہ اعتراض کیوں پیدا ہوا؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اعتراض کیوں پیدا ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اور رحمان دونوں نام استعمال کرتے تھے۔ ہمارے پاس جو اس وقت بھی عربی لٹریچر ہے، ان کی شاعری ہے، ان کے خطبات ہیں، اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جس طرح لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ انہی کا لفظ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا نام نہیں رکھا، بلکہ اہل کتاب کے ہاں جس طرح ایل تھا، ان لوگوں کے اسی طرح اللہ تھا، اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ رحمان کا نام بھی یہ استعمال کرتے تھے۔ اہل عرب بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اور رحمان دونوں نام استعمال کرتے تھے، لیکن اس میں رحمان
اہل کتاب کے ہاں زیادہ معروف تھا، یعنی عرب کے اہل کتاب وہ زیادہ تر رحمان کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ یہ رحمت، رافت خاص طور پر مسیحیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر زیادہ ہوتا تھا۔ اس سے یہ نقطہ پیدا کر لیا گیا کہ یہ ہمارے مذہب اور ہماری روایات پر اہل کتاب کے مذہب اور روایات کو مسلط کرنے کی سازش ہے، جس میں کچھ اہل کتاب در پردہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ ذہنیت اصل میں زیر بحث ہے۔ ایک دعوت پیش کی جاتی ہے، وہ کسی علم پر اگر مبنی ہے تو اس کے کوئی اصول ہوں گے، اس کے کوئی مبادی ہوں گے، اس کے کوئی فروع ہوں گے، وہ کوئی نظام فکر پیدا کرے گی، وہ کچھ چیزوں کو درست اور کچھ چیزوں کو غلط قرار دے گی۔ ان پر اگر گفتگو کی جائے اور ان کو سمجھا جائے تو یہ تو بڑی معقول بات ہوئی۔ لیکن انسان جب سچا طالب علم نہیں ہوتا تو وہ دائیں بائیں سے کوئی جملہ زبان سے نکل گیا، کوئی بات ایسی داعی حق نے کہہ دی جس سے ان کے قومی جذبات مجروح ہو گئے، جس سے ان کے ملی جذبات مجروح ہو گئے، یا ان کے کسی بڑے یا ان کے کسی بزرگ کے بارے میں وہ لب و لہجہ نہیں اختیار کیا جو وہ توقع رکھتے تھے، اس میں سے کوئی نقطہ پیدا کر لیا۔ جن لوگوں کو وہ دشمن قرار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر زبان سے نکل گیا تو کوئی چیز پکڑ لیں گے اور اس کو بنیاد بنا لیں گے، اور اس میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمارا نہیں ہے، اس کو تو دوسروں کے ساتھ ربط ہے، یہ ان کی بات بیان کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عام لوگوں میں ایک خاص طرح کی نفرت اور گریز پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہو رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کی صورت میں جو کلام جاری ہوا تو اس میں یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر رحمان کے نام سے زیادہ آتا ہے۔ تو یہ چونکہ زیادہ آ رہا تھا تو انہوں نے اس کو مسئلہ بنا لیا۔ یعنی اب یہ بحث نہیں ہے کہ کس کا نام ہے، کیوں ہے، نہیں یہ کیوں ہے، یہ تو اصل میں یہ اہل کتاب کے ہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ غالباً انہی کا کوئی اثر ہے۔ انہیں اس پر اعتراض ہے کہ تم اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہو؟ ان سے کہہ دو کہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے۔ یعنی نام میں کیا رکھا، یہ تم نے کیا بحث اٹھا دی؟ نام تو لوگوں نے رکھے اور لوگوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، انہوں نے جو نام رکھے وہ اپنے لحاظ سے رکھے۔ اللہ کو اگر اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا نام ہے، تو اللہ نے وہی اختیار کر لیا۔ تو اس وجہ سے اللہ کہہ کر پکارو، اس کی صفات ہے، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، یہ سب نام اسی کے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ایک رحمان ہی نہیں، اس کے نام اور بھی ہیں۔ یعنی اللہ صرف رحمان ہی نہیں ہے کہ تم نے اس پر مورچہ لگا لیا، اللہ کو رحیم کہو، اللہ کو غفور کہو، اللہ کو ودود کہو، اللہ کو علیم کہو، اللہ کو عزیز کہو، اللہ کو بار کہو، اللہ کو مصور کہو، اللہ کو خالق کہو، جو نام چاہے لو۔ اللہ کے نام اچھے نام ہیں، بس اچھے ہونے چاہیے، وہ اللہ کے شایان شان ہونے چاہیے۔ وہ نام اگر تم لوگے تو سب اچھے نام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اس سے یہ بات واضح کر دی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے خدا کا لفظ اپنے لیے اختیار کر لیا، کسی اور زبان کے لوگ کوئی اور لفظ اختیار کر لیں، وہ اپنے معنی اور مطلب کے لحاظ سے اچھا نام ہونا چاہیے۔ بس اس کو اصول کے طور پر بیان کیا، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، سب اچھے نام اسی کے۔ یعنی وہ اس کی صفات کو صحیح بیان کرنے والے نام ہونے چاہیے۔ یعنی وہ خالق ہے تو کوئی نام ہو جو اس کے اس پہلو کو بیان کرے، وہ عزیز و حکیم ہے تو نام اس کی ان صفات کو بیان کرے، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے تو کوئی نام اس کو بیان کرے۔ اور اسی طرح سے جو چیزیں ذاتی نام کی حیثیت سے اختیار کی گئی ہیں، جیسے
بنی اسرائیل کیا عیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ جبرائیل، اسماعیل اللہ ہے، تو ان کے ہاں یہ لفظ تھا، اور ہمارے ہاں یا یوں کہیے کہ مشرکین عرب کے ہاں جن کی روایت سے ہم سب وابستہ ہیں، وہاں اللہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ جس نام سے بھی پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یعنی ایک رحمان ہی نہیں، اس کے نام اور بھی ہیں۔ یہ محض حماقت ہے کہ کسی نام کو قبول کرنا حق کے راستے کی رکاوٹ بنا لیا جائے، یہ محض حماقت ہے۔ اہل حق مجرد کسی نام کے لیے متعصب نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک ایسا شخص کہ جو حق کا علمبردار ہے، وہ نام پر لڑے گا، وہ تو یہ دیکھے گا کہ کیا یہ نام میرے پروردگار کے شایان شان ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ٹھیک ہے۔ اب لفظ خدا ہمارے ہاں فارسی کے زیر اثر استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہستی جو آپ سے آپ ہے، تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت کو بیان کرتا ہے۔ یہ کائنات سے ذات باری کے امتیاز کو بیان کرتا ہے۔ جیسے خالق کا لفظ اب ہم بولتے ہیں تو وہ مخلوقات کے ساتھ ہمارے پروردگار کے تعلق کا بیان ہے۔ یہ لفظ بھی اپنے معنی، اپنے مطلب کے لحاظ سے بہت اچھا لفظ ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی معنی نہیں۔ کسی دوسری زبان میں اور الفاظ ہو سکتے ہیں، بس یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے معنی اور مطلب کے لحاظ سے اپنے اندر کوئی شائبہ شرک نہ رکھتے ہوں، وہ ذات خداوندی کی جو صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں یا الہامی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق ہو۔ یہاں تک کہ ہم پرانی الہامی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ محبت کے جذبات کے اظہار کے لیے خداوند باپ کی تعبیر اختیار کی گئی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یعنی کیا چیز کس پہلو سے، کس معنی میں، کس محل میں کہی جا رہی ہے، اس سے کوئی غلط بات اگر نکالی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ روکا جائے گا۔ تو اہل حق مجرد کسی نام کے لیے متعصب نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ کہو یا رحمان، تم خدا کو اس کے شایان شان ہر نام سے پکار سکتے ہو۔ یعنی یہ اصول بتا دیا کہ کوئی متعین نام لڑنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ بڑی خیر و برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام، جو اللہ کی صفات، جو اس کے اسماء قرآن میں آئے ہیں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روایت میں بیان کیے ہیں یا الہامی صحائف میں کوئی تعبیر اختیار کی گئی ہے، انسان وہ سب تعبیریں اپنائے، کیونکہ وہ جب اللہ کی کتاب میں آ گئیں، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے بیان ہو گئیں یا الہامی صحائف کے ذریعے سے منقول ہوئیں، تو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے شایان شان صفات ہیں۔ لیکن کسی زبان میں کوئی غیر معمولی اسلوب اگر اختیار کیا گیا ہے اور ہم اس کے معنی، مطلب، اس کے محلے استعمال کے لحاظ سے مطمئن ہیں تو وہ لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو کوئی نزاع کا موضوع نہیں بننا چاہیے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ انہیں اس پر اعتراض ہے کہ تم اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہو؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو پیچھے جو یہ فرمایا تھا کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہیں لائیں، نہیں لانا چاہتے ہیں نہ لائیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو سچا علم دیا ہے وہ اس قرآن کی قدر کریں گے، یہ اسی طرح کے اعتراضات پیش کرتے رہیں گے اور اپنی تقدیر کھوٹی کریں گے۔ اس وجہ سے اب ان سے اعراض کیجیے، اور اعراض کے موقع پر ظاہر ہے کہ جب کوئی بڑا مرحلہ درپیش ہو، میں نے عرض کیا ہے کہ دو بڑے مراحل ہیں جس میں قرآن نے وہی ہدایت کی ہے جو یہاں بھی کی ہے، اب آگے آ رہی ہے۔ ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار عام کا حکم دیا گیا، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو گھر میں بلا کر یا ان کے پاس انفرادی طور پر جا کے یا ان سے ملاقات میں یا کسی تعلق سے، جیسے کوئی دوستی ہے، گھر والے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، تو اپنی دعوت پیش کر رہے تھے۔ اور قرآن مجید میں جو 6 صورتیں ہیں ملک سے لے کے آگے تک، وہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ انذار کے زمانے کی صورتیں ہیں، اس میں بالعموم
قرآن مجید اس طرح کی نج کی مجالسی میں پڑھا جا رہا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اس کو کھلے عام پیش کیجیے، تو انذار عام کا حکم دے دیا گیا۔ یعنی اس میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں تھا کہ وہی بات جو لوگوں کو اس طرح کی مجالس میں کہی جا رہی ہے وہ اب عام لوگوں کے سامنے رکھی جائے، حرم میں جا کے رکھی جائے، کسی جگہ لوگوں کو بلا کے رکھی جائے، یا دارالندوہ میں جو جگہیں بھی ظاہر اس بستی میں مقرر تھیں، یا جو طریقے بھی اس وقت کے لحاظ سے ہو سکتے تھے، ان سے اب عام انذار کیا جائے۔ تو اس کا حکم سورہ مدثر میں دیا گیا۔ اس سے پہلے سورہ مزمل ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے اب ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ آپ پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کی تیاری کریں۔ تو وہاں تیاری کے لیے تہجد کی نماز اور اس میں قرآن مجید کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اب ایک اور مرحلہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ہجرت کا مرحلہ۔ اپنی قوم کو اب چھوڑنا ہے اور چھوڑ کر اب کسی اور بستی میں جانا ہے۔ یہ بھی بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ آگے جا کر اللہ تعالیٰ کیا اسباب پیدا کریں، سب کچھ اندھیرے ہی میں ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا غیر معمولی مرحلہ ہے، چنانچہ اس کے لحاظ سے پیچھے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، یعنی نماز کا اہتمام کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ کو یاد کرنے ہی سے صحیح قوت، صحیح طاقت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اسی کی ہدایت کی گئی۔ یہاں اب جب سورہ ختم ہو رہی ہے تو اس نماز کے بارے میں، یعنی نماز تہجد کے بارے میں ایک ہدایت کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور اوپر جو نماز ہے پیغمبر خاص تم کو پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہاں کیا الفاظ تھے اسی سورہ میں پیچھے؟ وہ یہ تھے کہ یہ نمازیں جو فجر کے وقت پڑھی جاتی ہیں، جو دن کے ڈھلنے کے وقت پڑھی جاتی ہیں، جو رات کے آنے میں پڑھی جاتی ہیں، 5 نمازیں جو ہم سب پڑھتے ہیں، ان کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو اور ان کی طرف بھی توجہ زیادہ رہے۔ ایک بڑا مرحلہ آ رہا ہے، اور خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کی تاریکی میں جب آپ سو کر اٹھیں تو نوافل کا اہتمام کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے اس مرحلے کے لیے۔ تو مزمل میں بھی مرحلہ انذار عام کے شروع میں یہ ہدایت کی گئی، اور سورہ بنی اسرائیل میں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اب مرحلہ ہجرت میں اس کی ہدایت کی گئی۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں قرات کرنے کے 2 طریقے ہیں، یعنی ظہر اور عصر میں ہم بلند آواز سے قرات نہیں کرتے ہیں، سری قرات کرتے ہیں، یعنی خاموشی سے پڑھتے ہیں، اور فجر، مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ تو وہاں یہ طریقہ ہے جو سنت کے طور پر جاری ہے، اسی کے مطابق مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ تہجد کی نماز جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی اس نماز کو، یعنی تہجد کی نماز کو، اپنی اس نماز کو، حضور کو کہا ہے، نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ تو یہ ہدایت فرمائی کہ تہجد کی نماز نہ تو ظہر اور عصر کی طرح خاموشی سے پڑھی جائے گی، اور نہ فجر، مغرب اور عشاء کی طرح بلند آواز سے، اس میں درمیان کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ میں نے لکھا ہے یعنی نماز تہجد میں جس کا حکم خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر بیان ہو چکا ہے، آیت میں صلاتک کا لفظ اسی لحاظ سے آیا ہے، تمہاری نماز۔ عام نمازوں سے اس حکم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے سر و جہر کا طریقہ معلوم و معروف ہے، یعنی ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس میں کون سی نمازیں سری ہیں، کون سی جہری ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے جو لوگ اس نماز کا اہتمام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو بھی اسی طریقے کا پابند کیا، چنانچہ یہ صراحت ہے
ابو داؤد ترمذی کی روایتوں میں، اس کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، جہاں حضور نے جب یہ آیت اتری تو جا کے کہا، معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق خاموشی سے پڑھتے ہیں تو فرمایا تھوڑا بلند کر لو، اور یہ معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی تہجد پڑھتے ہیں لیکن بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو ان سے کہا کہ ذرا کم کر لو۔ تو جو حکم یہاں دیا گیا تھا اس کا بھی آپ نے ابلاغ کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم اسی خوبصورت طریقے سے اس نماز کا اہتمام رکھو اور اعلان کر دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور تم اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ اس پر سورہ ختم ہوئی ہے۔ اس میں یہ جو بیان کیا گیا ہے، نہ اس کی ذات، اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ وہی اسلوب ہے جو امرؤ القیس نے لا یحتدی بمنارہ ہی میں اختیار کیا ہے، یعنی اس کو کوئی ذلت یا مخوریت کبھی لاحق ہی نہیں ہوتی کہ اس سے بچانے کے لیے اس کو کسی حمایتی کی ضرورت پیش آئے۔ تو چونکہ جن لوگوں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے انہیں حمایتی بنایا جاتا ہے، تو یہ فرمایا کہ وہ پروردگار ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، انسانوں کو اسی کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ اس کے ساتھ یہ سورہ ختم ہو گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔